السلام علیکم معلومات ٹی وی میں خوش آمدید ناظرین، آج کا پہلا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے اسرائیل سے، جہاں پر اسرائیل نے غازہ اسٹرپ کے فشنگ زون کو دوبارہ کھول دیا ہے اور انہوں نے کہا ہے کہ ہم نے امن اور سیکیورٹی کے استحکام کے لیے کیا ہے۔ ناظرین، پچھلے دنوں جب اسرائیل نے مسلمانوں کو مسجد اقصی کے آس پاس جمع ہونے اور نماز پڑھنے سے روکا تھا تو اس نے وہاں بہت تشدد پیدا کیا اور بہت سارے فلسطینی اس میں زخمی بھی ہوئے، اور اس کے بعد حماس نے غازہ اسٹرپ سے اسرائیل پر راکٹوں کی بارش کر دی تھی اور ایک رات میں انہوں نے 36 راکٹ اسرائیل پر داغے تھے، جس کے جواب میں اسرائیل نے فلسطینیوں کے لیے اس فشنگ زون کو بند کر دیا تھا، لیکن فلسطینیوں کے مسلسل مزاحمت سے انہوں نے ہار مان لی اور اس کو دوبارہ کھول دیا گیا۔ اس کے حوالے سے متعدد ویڈیوز میں ہم نے دیکھا کہ کس طرح وہ فلسطینیوں پر تشدد کر رہے ہیں۔ ناظرین، اسرائیل کے غصے میں زیادتی اس وقت دیکھنے کو ملی جب شام سے ایک میزائل فائر کیا گیا اور یہ اسرائیل کی مین نیوکلیئر فیسلٹی ڈیمونا کی صرف 30 کلومیٹر دور جا کے گر گیا، یعنی کہ 200 کلومیٹر یہ اسرائیل کے اندر گھس گیا تھا اور اسرائیل کے سارے ایڈوانس ایئر ڈیفنس سسٹم اس نے فیل کر دیے تھے۔ اور اسی طرح جب ان پر راکٹوں کی بارش شروع ہوئی تو یہ کچھ بھی نہ کر پائے، اگرچہ اسرائیل نے اس کی مزاحمت میں متعدد حملے کیے لیکن وہ اپنا کھویا ہوا ساکھ بحال نہ کر سکے، اور اسی وجہ سے ان کو غصہ چڑھ گیا اور فلسطینیوں پر زمین تنگ کرنا شروع کر دی، لیکن فلسطینیوں نے بہت مزاحمت کیا اور بالآخر یہودیوں کو ہار ماننا پڑ گئی اور اب یہ فشنگ زون دوبارہ کھول دیا گیا ہے۔ ناظرین، آج کا دوسرا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے میانمار سے، جہاں پر میانمار میں ملٹری کے 2 ایئر بیسز پر حملے ہوئے ہیں اور رپورٹس کے مطابق ایک ایئر بیس پر دھماکہ اور دوسرے پر راکٹ حملے دیکھنے کو ملے۔ یہ حملے کسی انجان گروپس کی طرف سے ہوئے اور ابھی تک کسی نے اس کی ذمہ داری قبول نہیں کی اور نہ کسی نے کوئی کنفرمیشن کی ہے، لیکن میرے خیال سے یہ میانمار کے نسلی گروپس کی طرف سے ہوئے ہوں گے، کیونکہ انہوں نے حکومت کو خبردار کیا تھا کہ وہ عوام پر ظلم کرنا بند کر دے، ورنہ ہم فوج کے ساتھ جنگ شروع کر دیں گے، جس پر یہ خطرہ سامنے آیا کہ میانمار میں خانہ جنگی کا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اور بعد میں کئی جگہوں پر اس گروپ نے حملے کیے جس میں 10 پولیس مارے گئے تھے، اور اس دن سے میانمار کی آرمی نے عوام پر تشدد کم کیا تھا، کیونکہ انہیں بھی ڈر ہونے لگا تھا کہ کہیں خانہ جنگی نہ ہو، ورنہ انہوں نے ایک دن میں 100 سے بھی زائد لوگ ہلاک کر دیے تھے۔ ناظرین، پچھلے انتخابات میں میانمار کی جمہوری لیڈر آنگ سان سو کی نے بہت باری اکثریت سے الیکشن جیتا تو ملٹری کو ڈر ہونے لگا کہ اس طرح تو ہمارا اثر ختم ہو جائے گا، تو اس کے بعد ملٹری نے انتخابات کے نتائج مسترد کر دی اور 1 فروری کو ٹیک اوور کر لیا، جس نے ملک میں بہت مقامات پر مظاہرے شروع کروائے اور لوگ ان مظاہروں میں حد سے بڑھنے کے لیے بھی تیار تھے اور ان پر بے انتہا تشدد بھی ہوا، لیکن انہوں نے اپنے مظاہرے جاری رکھی اور کہا کہ ہم ہر حال میں ملٹری کی حکومت سے خود کو نکالنا چاہتے ہیں اور اس پر ہم موت کو ترجیح دیں گے، اس لیے وہاں پر بے انتہا تشدد ہوا اور اس میں بچے اور بوڑھے بھی معاف نہیں کیے گئے۔ ناظرین، آج کا تیسرا نیوز اپڈیٹ نکل کے آتا ہے امریکہ سے، جہاں پر امریکہ نے اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ جتنی جلدی ہو سکے انڈیا چھوڑ دے، کیونکہ انڈیا میں اس وقت کورونا کی وجہ سے حالات کنٹرول سے باہر ہے اور صرف پچھلے 24 گھنٹوں میں 3,79,000 سے زائد کیسز رپورٹ ہوئے ہیں اور 3,645 لوگ اس سے مر گئے ہیں، جس نے ساری پچھلے ریکارڈز توڑ دیے ہیں، اور اب تک دنیا میں رپورٹ ہونے والے ایک دن میں یہ سب سے زیادہ کیسز ہے۔ اور انڈیا کے لیے ایک بہت بڑی اور بری خبر یہ بھی ہے کہ انڈیا میں کورونا سے مرنے والوں کی تعداد 2 لاکھ سے بھی تجاوز کر گئے ہیں اور یہ نمبر مزید بڑھتا چلا جا رہا ہے، اور انڈیا کی گورنمنٹ نے اگر وقت پر اقدامات نہیں اٹھائے تو یہ مزید شدت اختیار کر سکتا ہے، اور اسی وجہ سے امریکہ نے بھی اپنے شہریوں کو کہا ہے کہ وہ یا تو انڈیا وزٹ نہ کرے، اور اگر کوئی انڈیا میں ہے تو وہ جتنا جلدی ہو سکے کمرشل ٹرانسپورٹیشن کے ذریعے وقت پر انڈیا سے نکل جائے، کیونکہ انڈیا میں ان کو کوئی سہولت موجود نہیں ہے اور ہاسپٹلز میں جگہ کی کمی کی وجہ سے لوگ سڑکوں اور گاڑیوں میں مر رہے ہیں، لہٰذا امریکی وقت پر نکل جائے، اور انڈیا میں حالات مزید خراب ہوتے چلے جا رہے ہیں اور یہ حکومت کے کنٹرول سے نکل گیا ہے، اور عوام زیادہ تر اس کو مودی کی نااہلی سمجھتے ہیں، لیکن انڈیا میں چونکہ میڈیا زیادہ تر RSS کے کنٹرول میں ہوتی ہے اس لیے وہ اس کو مودی کی کمزوری نہیں بلکہ سسٹم کی کمزوری کہتے ہیں، کیونکہ اگر وہ اس کے لیے مودی کو ذمہ دار ٹھہرائے تو ان کو پیٹا جائے گا، لیکن یہ مودی کے خلاف کچھ نہیں کہہ سکتی اور اس کو سسٹم کی کمزوری مانتے ہیں۔ ناظرین، اگر آپ پوری دنیا سے روزانہ کی بنیاد پر بڑے خبریں دیکھنا چاہتے ہیں تو ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے۔